اتباعه وارنا اجتناب آمین یا رب العالمین۔ سورہ سر انفال، کون سی سورہ انفال آیت نمبر سر 37۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ خود بھی رکیں اور لوگوں کو بھی روکیں اللہ کی راہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ان قریب ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے وہ ان کے لیے حسرت بھی بن جائے گا اور مغلوب بھی ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہ آخرت میں جہنم کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ سارا کچھ ہوتا کیوں ہے؟ یہ مارکہ حق و باطل جو ہے دنیا میں جو پیش آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 37 کے اندر ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہوتی ہے اصل میں بات کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ میں، جب یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے یہ جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر ایک انسان اپنی خاص طور پر یہ جب اپنی ان حالتوں میں نکل آتا ہے نا، یعنی اب تو بالکل ہی ایک قتال والی جو صورتحال ہے یا آگے کی جو صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے، اور عام طور پر بھی اس سے پتہ چلے گا کہ دیکھیں یہ مکہ کی زندگی میں بھی ہو رہا تھا، یہ مدینہ کی زندگی میں بھی ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مکہ کی زندگی میں اس کا ہونے کا تھوڑا انداز فرق تھا، وہاں یہ فرق تھا کہ ادھر آپ نے کلمہ پڑھا تو اب اس کے جو تقاضے پورے کرنے ہیں، دعوت دینی ہے اور لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، اور پھر یہ کہ اس راہ پہ جو ہے وہ جمعیت اکٹھی کرنی ہے، دعوت یہاں مربوط کرنا ہے لوگوں کو، اور دنیاوی مفادات کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تربیت حاصل کرنی، تاکہ وہ ایک اخلاص پیدا ہو سکے کہ جب ایک وقت میں اللہ کے حضور جان دینے کی باری آئے تو وہاں ایک انسان جو ہے وہ سٹینڈ کر سکے، کھڑا ہو سکے صحیح بنیادوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے اندر جو آپ کہہ لیجئے کہ ایمان پر کھڑے ہونا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے جو مرحلہ دعوت ہے اس میں اپنا تن من دھن لگا دینا، یہ ہے کہ جو اب دوسروں سے اس کو ممتاز کر رہا ہے، کفار سے اس کو ممتاز کر رہا ہے۔ یہی مرحلہ جب داخل ہوگا اب نیکسٹ سٹیج میں، جہاں اب جان دینے کی باری آ رہی ہے مدینہ میں، تو اب یہ تو بالکل ایک عملی بات ہے کہ وہ جو تربیت حاصل کی تھی وہ کی ہی اس جگہ کے لیے اصل میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اصل میں تو یعنی یہ جو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب یہ ہوتا ہی اس جگہ پر ہے کہ اب آپ جو ہے وہ عمل میں یعنی اجتماعی طور پر برسرے پیکار آ گئے، اقدام کے مرحلے میں آپ داخل ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ آپ نے جو ہے وہ اس نظام سے اس سے تصادم جو ہے وہ مول لے لیا۔ اور یہ تصادم مول کیوں لیا جاتا ہے اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ یعنی ایمان یافتہ یا ایمان والوں کو غیر ایمان والے ان سے، یا محض جو اپنی زبان سے تو دعوے دار ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس معنی میں کہ ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے یہ منافقین کو بھی ایکسپوز کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مرحلے پر جا کر طیب اور خبیث اس طرح سے ڈفرینشیٹ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ان کے اندر تفریق پیدا ہو جاتی ہے کہ ایمان اپنی اصل میں جو کھڑا ہے بس وہ باقی رہتا ہے، باقی کفار اور منافقین، کفار تو خیر پہلے ایکسپوز ہوتے ہیں لیکن منافقین کا معاملہ بھی جو ہے وہ یہاں جا کر جو ہے وہ پھر کھل جاتا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو جو ہے وہ گویا ایک ڈھیر بنا دے۔ یہ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا کے الفاظ ہے نا، یعنی پھر یہ جو خبیث لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اکٹھا کرے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے گویا ایک ڈھیر بنا دے، اور پھر کیا کرے؟ یعنی اب یہ وہ گند ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے پاک کر دیا، اور فرمایا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر ان کو داخل کر دے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ اولئک هم الخاسرون،
تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں خسارہ پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ کہ جو بالکل ہی جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور ایک وہ کہ جنہوں نے تسلیم کرتے ہوئے نفاق کے اوپر اپنی زندگی کو شعوری طور پر خاص طور پر گزار دیا، یعنی عبداللہ ابن ابی اور اس طرح کے لوگ. ان کو تو بالکل ہی بریکٹ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واصل جہنم کر دے گا، اور یہی خسارہ ہے، یہی عظیم خسارہ ہے. ٹھیک. اب اس میں یہ جو ناپاک کو پاک سے جدا کرنے سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کفار اور مسلمانوں کو جدا جدا کر کے جو ہے وہ، یعنی خبیث کفار کو اور وہ اہل نفاق کو تہ بتہ جمع کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے، یا دنیا میں ہی پھر جس کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اپنے اس مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے جو کہ اب قتال فی سبیل اللہ ہے، اور وہاں جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل کفر کو جو ہے وہ اب ظاہر ہے بہت بڑے تقاضے ہو گئے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جائے گا. اور پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ، دنیا میں تو رسوائی ہے اپنی جبر، لیکن اصل میں یہ کہ پھر آخرت میں جو ہے وہ گویا جہنم میں داخل کیا جانا ہے ان کا، اور اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے. جی کلیئر ہے؟ جی سر. جی. فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، گویا اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے، ان ینتہوا، کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا. یہ وہ مہلت عمر ہے، یہ اللہ کا، یہ ہے اللہ کی اصل میں رحمت. یعنی کفر جیسی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے، یعنی اتنی شدید جو چیز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرتا ہے اس صورت میں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس روش سے باز آ جائے. باز آ جانے سے یہاں مراد کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو کفر پر ہیں وہ اس کا کفر کو ترک کر کے گویا ایمان لے آئے، اور وہ جو اہل نفاق ہیں وہ نفاق کو چھوڑ کر ایمان لے آئے. یہ ہے اصل میں جس کو جو ہے وہ باز آ جانے والی جو روش. ٹھیک ہے. وہیں یعودو، اور اگر وہ اس کا اعادہ کریں گے، دوبارہ یہی کچھ کریں گے، فقط مزت سنت الاولین، تو پچھلوں کے حق میں بھی سنت الہی یہی گزر چکی. ٹھیک ہے. یعنی پچھلے بھی جو تھے جیسے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور عبرتناک انجام کا شکار ہوئے. پچھلے کون؟ وہی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط. جو عبرتناک انجام ان کا ہوا وہی آج ان کا ہوگا. یعنی اصل میں تو دیکھیں بندے کے پاس آپشنز دو ہی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. یا تو وہ صحیح طور پر ایمان لے آئے تو اس کی گزشتہ خطائیں ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. ایک بات تو یہ سمجھا دی گئی. وگرنہ دوسری صورت پھر یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اگر نہیں ایمان قبول کیا اور نہیں اس کی حقیقت کو پایا تو کوئی مسئلہ نہیں جی، کوئی بات ایسا نہیں ہے. بلکہ جیسے پہلی بھی قوموں کے اندر جب رسول اترے، رسولوں کا انکار ہوا، رسولوں کی تعلیمات کا انکار ہوا، رسولوں کے رستوں کا انکار ہوا اور اس پر نہیں چلا گیا، تو قومیں اپنے اپنے عبرتناک انجاموں تک پہنچی. تو یہ دوسری جو یہ جو سنت الہی، یہی سنت الہی ہے کہ پھر ایسے گند کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا ایک وقت میں صاف کر دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ وہ موقع ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ منکرین سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے، اناد سے، اب بدر جو ہے وہ گویا ہوا چاہتا ہے، ہو چکا ہے، اب بھی باز آ جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اپنی اطاعت کو، جو کہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوا کرتی ہے، یہ وہ کر لیں تو ان کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں. اس میں ایک روایت ہے جو کہ مسلم میں آتی ہے، صحیح مسلم میں، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو پھر یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اس کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس موقع پر جو ہے وہ عمر بن عاص نے کہا کہ میں ایک شرط جو ہے وہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا. کہا، یعنی عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے بخش دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ وہ تقاضا تھا جو کہ ان کی طرف سے بطور شرط تھا کہ چلے میں آپ سے بیعت تو کر رہا ہوں لیکن آپ سے میرا یعنی یہ میں کر اس لیے رہا ہوں کہ مجھے بخش دیا جائے. تو اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے؟ آپ جانتے ہی ہے نا، یعنی ایک شخص جو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ہوئے ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی رسول نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے. یہی معاملہ بھی جو ہجرت کا بھی ہے. اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے. وہ جو حج مبرور کہلاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان واقعتاً حج کر کے جیسے کہ حج کا تقاضا ہے. آج تو خیر بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، سیلفیز بھی بن رہی ہیں، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، وہ سٹریمز بھی چل رہی ہیں، سارا یعنی اللہ کی طرف توجہ کی بجائے اور ہی دنیا کی طرف ہی توجہ جو ہے انسان کی مستقل چلتی چلی جاتی ہے. یہ نہ ہو، بلکہ اگر جو ہے واقعی اللہ کے لیے ہجرت تھی، اللہ کے لیے اسلام کو یہ بیچ میں جو ہے نا وہ نیٹ کا کوئی ایشو آ گیا تھا ادھر. اب بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ سر آواز آ رہی، جہاں آپ حدیث بتا رہے تھے حضرت عمرو بن علاس کی، وہ اچھا یہ کہ ذہن، ہجرت بھی سارے پچھلے جی جی، اور حج بھی وہ وہاں سے آگے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ عمرو نہیں ہے یا امرو نہیں ہے، یہ اس کو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، یہ امر بنتا ہے. ٹھیک ہے، عین میم را. اصل میں تو یہ لکھا ہے صرف عین میم را ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح سے لکھا جائے تو پھر فرق نہیں پتا چلے گا نا یہ عمر ہے یا امر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیش ہی تھا جس کو آخر پہ واو لگا دیا، لیکن یہ پڑھا امر جائے گا، یہ عمر نہیں پڑھا جائے گا، عمرو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک تو تصحیح کر لی. بہرحال حدیث جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جس میں رسول نے پھر آخر میں یہی کہا تھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے. اب کلیئر ہے، یہ حدیث مکمل ہو گئی ہے. آواز میری صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز اب مجھے کٹ رہی ہے کافی، دوبارہ بتائیے. جی جی، وہ پھر ایک انٹرنیٹ کا ہی ایشو پتہ نہیں یہاں پہ چل رہا ہے. بتائیے گا آواز میری آ رہی ہے اب صحیح؟ جی سر اس وقت تو آ رہی ہے. اچھا، حدیث ہم نے مکمل کر لی تھی. اچھا، اس میں جو کہا نا کہ یعنی یعنی اسلام، ہجرت اور حج اپنے سے پہلے گناہ کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی باز آ گیا، جو شخص باز آ گیا، جیسے یہاں پر کہا نا قل الذین کفروا ان ینتہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کر دیے کیا، ان ینتہوا، کہ اگر وہ باز آ جائیں. تو باز آ جانے سے یہ بھی مراد ہے یعنی اسلام لا کر اپنی حالت بھی بدلیں. کیا مطلب؟ یہ ایک اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم نے جو جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے اسلام لانے سے قبل کے وہ گناہ، ان پر ہمارا کوئی مواخذہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے؟
یعنی عام طور پر تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہ جیسے ابھی ہم نے اس پچھلی حدیث سے دیکھا کہ یعنی ایک شخص جو ایمان جس نے قبول کر لیا گویا پچھلے اس کے گناہ ختم ہو گئے، لیکن یہ حدیث اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک اور پہلو کو نمایاں کرتی ہے. یعنی یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم نے جو جاہلیت میں ہم نے کیا کیا اس پر ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی، ہمارا کوئی مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے یعنی اسلام لے تو آیا لیکن اپنے سابقہ برے اعمال پر قائم رہا یا وہ برے عمل جو تھے وہ اس کے کچھ چلتے رہے، تو وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا. یعنی جو وہ کر رہا ہوگا وہ بھی، اور وہ جو جاہلیت میں کیے ہوں گے ان کے ساتھ بھی. اب وہ بھی معاف نہیں ہوں گے، وہ بھی اسی جرم کے اندر شامل ہوتے گویا ہوا ساتھ پکڑے جائیں گے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی یہی حج کا معاملہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر حج میں بھی ایک شخص چلا جاتا ہے لیکن اپنی حالت کو نہیں بدلتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو حج کر لیا. آج ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، حج کر لیا جی حاجی صاحب وہ حج کر کے آئے ہیں، تو وہ محاورہ خیر اچھا تو نہیں ہے، وہ پتہ نہیں بولنا بھی چاہیے کہ نہیں، وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والی جو صورتحال ہوتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تو بس سمجھتے ہیں کہ اب تو 7 خون جو ہے وہ ہمیں گویا معاف ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بخاری کی، یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ایسا حج بھی ایک انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گا، بلکہ وہ اگر گناہوں پر قائم رہے گا تو حج سے قبل کیے ہوئے اور بعد میں کیے ہوئے یہ دونوں گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. بلکہ اس کی خطرناکی شاید اس سے بڑھ بھی جائے. اس کی وجہ یہ کہ ایک شخص جس نے حج ہی نہیں کیا، کیا یہ اس طرح یعنی اور گناہوں میں مبتلا ہے، کیا یہ بھی اسی درجے کا ہے کہ جس نے حج کر لیا اور اب وہ گناہ کر رہا ہے؟ اسی طرح سے ایک شخص اسلام نہیں لایا تو گناہ کر رہا ہے، لیکن اب یہ کہ وہ اسلام لے آیا پھر بھی گناہ کر رہا ہے. ایک ہے کہ جس نے ہجرت نہیں کی ہے، اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے، وہ جو کر رہا ہے. ایک ہے کہ جو کر بھی دیتا ہے، ساری ہجرت بھی کر رہا ہے سب، پھر بھی اس کے گناہ اس سے نہیں چھوٹ رہے اور معاملات ہو رہے ہیں. ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں پھر برابر بھی نہیں ہے. یہ دوسری والی جو شے ہے یہ اس سے بھی خطرناک ہو جائے گی. اور آخری بات یعنی اگر اپنی صحیح اصل پہ کی جائے تو پھر کہا کہ یغفر لہم ما قد سلف، یعنی پھر جو گزشتہ کیا ہوگا وہ بخش دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ احادیث جو ہے وہ کتنی ضروری ہیں صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے. یعنی اگر یہ احادیث ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم اس کا کیا مفہوم، وہ پہلے والا ہی لے لیں گے بس. ٹھیک ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ باز آ جائیں، یعنی اس کے ترجمے میں جب ہم پڑھیں گے تو یعنی اس سے ایک عام طور پر جو ہے وہ مفہوم یہ بھی نکالا کفر سے باز آ جائیں. تو کفر سے تو وہ باز آ ہی گئے نا، جس نے اسلام قبول کرے کفر سے تو باز آ ہی گیا. اب اس سے نیکسٹ مفہوم جو نکالا جا سکتا ہے وہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے نا، باز آ جانے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ صرف اتنا بھی باز آ جانا نہیں ہے، بلکہ باز آ جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان گناہوں سے باز آ جائیں جو اس سے قبل وہ کرتے رہے ہیں. وگرنہ اگر اسلام لا کر بھی، حج کر کے بھی اور ہجرت کر کے بھی انہی گناہوں کے اندر پھر ملوث نظر آتے ہیں تو پھر وہ گناہ اور یہ گناہ سارے جو ہے لپیٹ کر گویا ایسے شخص کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا. وہیں یہودو، اور اگر پھر وہ ایسا کریں گے فقط مذہب سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے. یعنی وہ پہلے والوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو پھر وہ جو معاملہ کیا وہ ہمیں معلوم ہی ہے، اور جس کا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جیسے سابقہ اقوام کے ساتھ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اسی طرح کا حشر جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کا ہو. کلیئر ہے جی؟ جی سر. جی. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرو اے مسلمانوں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
اور یہ کہ دین جو ہے وہ کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالی یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے، وہ جو کہ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں. بما یعملون بصیر، عمل سے ہے نا، وہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کی ہے، یعنی یہ جو قتال ہے یہ اس کا اصل کس لیے ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت ہوئی ہے. یعنی اصل میں یہ فتنے کے فروغ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کا جو لغت میں معنی ہے وہ ہے آگ میں تپانے اور آزمانے کے. تو مطلب کیا ہے کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو جب تک کسی شخص کے اسلام لانے پر مشرکوں کی اسے ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت ختم نہیں ہو. یعنی کفار کا غلبہ جب تک شرک کا غلبہ ختم نہیں ہو جاتا. فتنہ اصل میں یہ ہے، ماحول آپ کے ارد گرد سارا جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، جب تک نظام باطل جب تک غالب ہے، یہ ہے وہ فتنہ جس کو فروغ ہونا ضروری ہے. صحیح حدیث میں فتنے کا معنی شرک بھی جو ہے وہ آیا ہے، یعنی شرکیہ ماحول ختم ہو جائے، گناہوں کا ماحول ختم ہو جائے، وہ ماحول ختم ہو جائے اجتماعی سطح پر کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات چیلنج ہوتے ہیں، تب تک یہ کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے کسی کو فردن فردن جو ہے وہ مسلمان بنانا یا مشرکین اور کفار کو ختم کرنا نہیں ہے. یعنی وہی اصول جو کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب؟ غلبہ تو دین کا ہوگا، خلافت تو قائم ہوگی، اللہ کا رول آف دا لینڈ تو وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ برتر جو ہے وہ نظام تو وہ ہوگا. ہاں اب ذمہ بن کے یا یہ کہ اسی نظام کے تحت جو پریویلیجز ایک اسلام دیتا ہے ایک شخص کو جو کہ اسلام قبول نہیں کرتا، وہ تو حاصل رہیں گے. لیکن یہ کہ اس کی یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، یہ اصل میں سیکولرزم کی جڑ کٹتی ہے. سیکولرزم یہی ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ بس انفرادی سطح کے اوپر جو ہے نا اپنے اپنے مذہب کو جو ہے وہ لاگو کرتا رہے. کوئی عیسائی ہے تو مذہب کے اعتبار سے وہ کوئی جو ہے وہ چرچ جائے اور جو مرضی کرے، اور پھر اسی طرح جو عبادات ہیں، رسومات ہیں، عقائد کے درجے میں چیزوں کو لے کے چلتا رہے. مسلمان ہے تو وہ بھی ایسے کر لے، تو مشرک ہے تو وہ بھی ایسے کرے، جو بھی جس کا بھی دل چاہتا ہے چلتا رہے ایسا. ہاں لیکن جب بات آئے گی سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کی، تو یہ یہاں ہمارا دین چلے گا، یہاں ہمارا نظام چلے گا، یہ نظام باطل چلے گا. یہ ہے وہ فتنہ جس کے فروغ کرنے کے لیے، جس کو دور کرنے کے لیے اصل میں یہ قتال کیا جاتا ہے. علائی کلمت اللہ کس چیز کا نام ہے؟ علائی کلمت اللہ اسی چیز کا نام ہے. یہی فتنہ ختم کرنا، نظام عدل و قسط کا برپا کرنا. اور نظام عدل و قسط صرف وہی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فراہم کیا ہے. باقی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکے کہ خالق کے دیے ہوئے عدل قسط کے نظام کے بالمقابل وہ کوئی دوسرا ایسا نظام لے آ سکے کہ جس کے اندر عدل و قسط کے تقاضے جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں. یہی حکم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا. ٹھیک، یعنی دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت میں مسلمانوں نے ایک تحریک کو جو شروع کیا، اور پھر یہاں تک پہنچتے پہنچتے گویا آپ دیکھیے کہ 15 برس جو ہے وہ ہو گئے. 13 مکی دور اور 2 جو تھے یعنی بدر تک پہنچتے پہنچتے مدنی دور کے گزر چکے. اور اس میں وہ سارے مراحل پھر طے ہوئے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ منہج میں بھی دیکھ چکے کہ دعوت ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، صبر محض ہے. ٹھیک ہے، اب گویا بات جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہی ہے کہ جس کے اندر پیسو ریزسٹنس کا یا صبر محض کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب اقدام کا جو ہے وہ مرحلہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور اسی اقدام کے نتیجے میں یہ جو مسلح تصادم بدر کی صورت میں جو ہے وہ اب برآمد ہو رہا ہے. تلواریں تلواروں سے گویا ٹکرا رہی ہیں.
گویا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری تلواریں ہیں، یعنی ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب یہ تلواریں اپنے نیاموں میں اس وقت تک واپس نہیں جائیں گی جب تک کہ یہ کام مکمل نہ ہو جائے کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ اور فتنہ ظاہر ہے وہ جیسے بھی میں نے وضاحت کی، کسی معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ، وہ جب تک کہ ختم نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے لوگوں پر ایمان پر قائم رہنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ جب تک کہ سوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فری ول اس کے بغیر کریٹ نہیں ہوتی۔ بھئی آج آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں، جتنے مرضی آپ پاپڑ بیل لیں، آپ انڈائریکٹلی سود کے اندر ہی ہیں۔ آپ سانس بھی جو لیتے ہیں اس کے اندر جو فضا میں معیشت جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سود ہی کو انہیل کرواتی ہے آپ کے اندر۔ آپ کا پورا ایک معاشی سسٹم ہی جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے۔ تو اسلام جو معاشی فتنہ دور کرنا چاہتا ہے وہ کیا دور کرنا چاہتا ہے؟ یعنی میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس جگہ پر جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ سود جو ہے وہ ختم ہو۔ یہ ہے وہ فتنہ۔ اللہ کا حکم جو ہے اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو ظاہر ہے سود کو جو حرام ٹھہرایا ہے اس اعتبار سے فتنہ یہ ہے کہ اب یہ اسی طرح سے حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ وہ اگر کسی بادشاہ کو ایک بادشاہی نظام میں یا جمہور کو ایک جمہوری نظام میں منتقل ہو گئی تو یہ شرک ہے۔ میں حاکمیت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر حاکم عوام کو مان لیا، کیا مطلب؟ یعنی اب یہاں 51% لوگ مل کے خلاف شریعت فیصلہ کرنے پر راضی ہو گئے اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا نظام میں، تو یہ فتنہ ہے۔ یہ ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، یہ ہے وہ فتنہ۔ اسی طرح سے جو معاشرت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں میں مساوات، اور اس میں جو ہے مساوات سے مراد مساوات مرد و زن کی بات نہیں ہو رہی، یہ مساوات انسانیت کی بنیاد پہ جو چیز ہے، یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت جو ہے وہ حاصل نہیں۔ یہ جس کو رسول نے جو ہے وہ اپنے آخری خطبے کے اندر واضح کیا تھا، بطور انسان وہ جو، ہاں پھر جو تقوی ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ظاہر اہل کفر سے اہل ایمان تقوی والے ہیں تو ان کو وہ ایک ڈفرینشیشن تو یہ ہو جائے گی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہرحال یعنی وہ جو ایک اس کے بڑے احکامات، مثال کے طور پر اگر اس جگہ کے بڑے حکم کو دیکھیں گے تو فحاشی ہے، عریانی ہے، بے پردگی ہے، یہ وہ فتنہ ہے معاشی سطح پہ، یا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو کہیں گے کہ آپ مخلوط محفل ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، معاشرتی سطح کے فتنے۔ ظاہر ہے میں اس میں ابھی ٹائٹل کے طور پر ہر جگہ پر کوئی ایک دو ہی بتا رہا ہوں آپ، لیکن یہ کہ یہ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جائے گی، چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہو چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، یہ سارا فتنہ ہے۔ انفرادی سطح پر ایک شخص خود اس فتنے سے نبٹ سکتا ہے، بھئی میری عبادت کے اندر کوئی پرابلم میری آئی ہوئی ہے تو میں اس سے نبٹ سکتا ہوں نا، وہ تو مسئلہ فرق ہے۔ اچھا عبادت میں بھی ویسے آپ دیکھیں کہ عبادت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو انفرادی ہے، ظاہر نوافل ہیں تو وہ انفرادی ہے، اس میں تو میں نبٹ لوں گا، لیکن ایک وہ ہے کہ جو نماز کے قیام کے حوالے سے مردوں پر جو ہے وہ نماز کا قیام تو اسی صورت میں ممکن ہوگا نا، اسٹیٹ ریسپانسبل ہے اس کو سر انجام دینے کے لیے کہ وہ نظام میں صلاۃ پوری جو ہے وہ جگہ پر قائم ہو، تو اگر وہ نہیں قائم ہو رہا تو یہ بھی تو فتنہ ہے۔ گویا وہ سارے احکامات جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیے ہیں، اگر اس کے پیچھے نہیں چل رہا اور وہ جو ہے وہ ایز اے سسٹم دنیا میں غالب نہیں ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، تو آپ اس فتنے ہی میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے جو ہے نکلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک پوری ایفرٹ کی تھی، اور جس کا انجام پھر یہاں تک ہوا تھا کہ ایک وقت میں جو ہے وہ باقاعدہ دو بدو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کے الفاظ میں یہاں پر اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل، یعنی وہ جو نظام ہے باقی ساری نظام ہائے زندگی وہ جو ہے وہ غائب ہو جائیں، اور دین نظام وہ جو لا آف دا لینڈ ہے وہ بس ایک ہی ہو،
اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، وہ ہیں کہ جن کی سپیریورٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کے تحت جو ہے وہ گویا اجتماعی اور انفرادی زندگی جو ہے وہ گزرنے کے امکانات پورے ہو رہے ہیں۔ اب انفرادی سطح پر کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہے تو توجہ دلائے گی، اس میں بھی مختلف چیزوں کی ظاہر ہے مختلف معاملات ہوں گے، لیکن یہ کہ یہاں پر اب وہ فری ول آ جائے گی کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ دیکھیں نا، یہی وہ فری ول بنے گی نا، تبھی تو بنے گی، یہی عدل و انصاف کا تقاضا بھی ہونا چاہیے۔ یعنی عدل و انصاف کسی پریشر کے تحت تو نہیں، یعنی اب جب تک کہ پریشر مینٹین رہے گا تو اب وہاں پر عدل و انصاف صحیح طور پر یعنی کیسے اپنا رول پلے کرے؟ مثال کے طور پر آپ کے ارد گرد جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ خرابی ہے، آج جو ہے وہ آپ کی چاروں طرف جو ہے وہ فحاشی کا بازار گرم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک انسان جو ہے وہ یہاں پر بچنے کی کوشش کرتا ہے تو تب بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک ایسا نظام جو ہے وہ برپا ہو گیا ہے کہ جس کے اندر اب یہ اس کے دروازوں کو، چور دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، ظاہر بھی باہر بھی۔ اب ایک شخص اپنی ول پر ہوتے ہوئے پھر کوئی پٹھا کام کر کے جو ہے وہ اس طرف پیچھے لگ جاتا ہے۔ مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ ویب سائٹس فضولیات کی بند کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، یعنی وہ ایک اقدام اٹھایا گورنمنٹ نے، میں مثال دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے یہ میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسلامی نظام آیا اور اس نے ان ویب سائٹس کو بلاک کر دیا۔ اب کوئی بغیرت اٹھا، اس نے وی پی این لگا کر اس کو استعمال کیا، تو اب یہ جو ہے یہ اما شاکرا و اما کفورا کے تحت اب یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ باقی اگر وی پی این کو بھی بلاک کرنے کی کوئی کیفیت بنے گی تو ایک اسلامی جو حکومت ہے ان جگہوں پر کام کرے گی، لیکن انڈیویجولی گھر کی چار دیواری کے اندر ایک شخص جو ہے وہ کسی برائی کے اندر ملوث ہے تو یہاں تو جا کر ظاہر اسٹیٹ اپنا رول پلے نہیں کرے گی نا، تا وقت کہ وہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر آ کر اب کوئی خرابی کا معاملہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پیدا نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، وہ جو ایک جو رجم کی سزا کا بھی معاملہ ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ہر شخص پر اس رجم کی سزا کا اطلاق ہوتا، بلکہ وہ تو اتنا ظاہر باہر ہے کہ ایک شادی شدہ، یعنی کہہ لیجئے کہ شخص مرد تھا اور ایک شادی شدہ خاتون تھی، وہ ملوث ہوئے ہیں، اور ایسے ملوث ہوئے ہیں کہ 4 عینی گواہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے اس فعل بد کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب اتنا ہی پرومیننٹ ہو گیا تو ایسے شخص کے اوپر یا ایسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تنفیذ کر دی، نہیں اما شاکرا و اما کفورا کے تحت وہ پکڑے جانا ہے، پھر دنیا میں تو آخرت میں بھی تو ہے ہی۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کو بہرحال یہ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مسلمان جنگ کیا کرتے ہیں، اصل میں جو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ ہوتا ہے اس لیے کیا فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ کہ وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ تم اس کے لیے عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ بعض آ جائیں سے مراد اب یہی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، بعض آ جائے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ یہ غلبہ دین حق کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہا وہ کرنا شروع کر دے، یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دین غالب نہیں تھا تو آپ نے اس کے غلبے کے لیے کوشش شروع کی، یا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے یا آپ غفلت کے شکار رہے؟ نہیں جی نہیں، ہم تو خود ہی نیک بنیں گے تو پورا نظام ہی نیک ہو جائے گا۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہی ایک فلسفی چل رہی ہوتی ہے، وہ فلسفہ خود بخود، اور وہ یہی ہے میں اچھا ہو جاؤں، میری بیوی اچھی ہو جائے، میرے بچے اچھے ہو جائیں، اسی طرح سے آپ کا خاندان بھی اچھا ہو جائے، دوسرے کا بھی اچھا، بس اخلاقی سطح پہ سارے ٹھیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خلافت عطا کر دے گا اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھائی اگر یہ اسی طرح سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مسئلہ تھا کہ مکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کر سکتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں رہتے ہوئے وہ اخلاق میں رسول اللہ سے کوئی آگے تھا؟ کیا جن صحابہ کرام کی رسول مکہ میں تربیت کر رہے تھے اس سے کوئی آگے تھا؟ تو پھر اتنے پاپڑ کیوں بیلنے پڑے؟ پھر ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ پھر یہ کہ اپنی ساری جو ہے وہ جمع پونجی زندگی کی اس کو داؤ پہ کیوں لگانا پڑا؟
پھر اپنی اولادوں کو کیوں قربان کرنا پڑا، پھر اپنے والدین کو کیوں قربان کرنا پڑا، پھر وہ جگہ چھوڑ کر یعنی جان مال عزت آبرو سب کچھ بیچ کر نکلنا کیوں پڑا، پھر جا کر ادھر مدینہ کے اندر اتنے مشکل حالات میں پھر جنگوں کو مول کیوں لینا پڑا؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جو دین یہ آج ہمارے ہاں اتنا اجنبی ہے، اتنا اجنبی ہے، اتنا اجنبی ہے کہ اس طرف ہم آنے کو تیار نہیں۔ اور بدقسمتی اس سے اگلی بھی ہے کہ جو دعوے دار ہیں اس کام کو کرنے کی تحریکیں، وہ خود بھی اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار نہیں، وہ بھی بس اپنے کمفرٹ زون میں دنیا ہی کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ دین مغلوب ہے اور کفر غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی کے مطابق، جو اللہ دیکھ رہا ہے اسی کے مطابق پھر فیصلے کرے گا۔ آج اگر ہم اللہ کے لیے جد و جہد کو کریں گے تو فیصلہ ہمارا اس کے مطابق ہوگا، اور اگر یہ ہم کوشش نہیں، تو یہ بہت ہی عام آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے کہ اسلام کن بنیادوں پر جہاد فی سبیل اللہ کو اٹھا کر کس انجام تک دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سارا کا سارا ایک مقصد کے تحت ہے، ایک پرپس کے تحت ہے۔ یہ ہوا میں تیر چلانا نہیں ہے، یہ محض مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے مسلمانوں کا غلبہ اور اسلام کا غلبہ ایک ہی سمجھ لیا، یہ ایک نہیں ہے۔ تو مسلمان تو کسی طرح کے بھی غالب آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں مغلوں نے حکومت کی تو وہ کیا کوئی اسلامی نظام تھا جو بر صغیر کے اندر جب وہ حکومت ہوئی؟ اس میں تو اکبر جیسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنا ہی وہ دین الہی بنا دیا تھا۔ دین الہی، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، تو مسلمان تو غالب تھے، دین غالب نہیں۔ تو مسلمانوں کا غلبہ کچھ اور چیز ہے اور دین کا غلبہ کچھ اور چیز ہے، اور غلبہ دین کی ایفرٹ اصل میں کہلاتی ہے قتال فی جہاد فی سبیل اللہ۔ یہی جہاد فی سبیل اللہ ایک وقت میں دعوت کی سطح پر ہوتا ہے، اور یہی کنورٹ ہوتا ہے ایک وقت میں قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور پھر یعنی اپنے منطقی انجام تک اس چیز کو لے کر جانا کہ فتنہ جو ہے اس سے فروغ ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ اس سے یعنی وہ غالب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نوٹ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے کہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر جب وہ یہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی وضاحت، لیکن ظاہر ہے یہ سارا کوئی بتدریج ہی ہے نا۔ ابھی آپ کے پاس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے تو آپ کیا قتال کریں گے؟ دو بندے مل کے کیسے یہ کام کریں گے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ایک جمعیت چاہیے۔ بسا اوقات ہمارے دماغوں میں یہ آ جاتا ہے بھائی وہ جمعیت نہیں ہوگی تو پھر یعنی وہ بعض دفعہ ہمیں جلدی پڑی ہوتی ہے نا کہ جی آپ تو ہر وقت یہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جمعیت نہیں ہے تو پھر کیا؟ تو جمعیت نہیں ہے تو آپ مکلف نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ جمعیت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ جمعیت کا ملنا، کیا یہ جمعیت حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی؟ آئے وہ بھی اسی لیے تھے، وہ بھی ظاہر فتنہ فروغی کرنے کے لیے معاملہ تھا ان کا، لیکن جمعیت ان کو میسر آئی تھی یا نہ ہنجار قسم کی جمعیت میسر آئی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی؟ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے ابھی اس کام کو کام کریں۔ ہاں اب ایک وقت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں زمین ہموار ہوئی ہے، فضا ہموار ہوئی ہے، آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے مدد فراہم کیا، اب آپ جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے اللہ کا دین غالب آ گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پھر یہ ہوا۔ لیکن اس میں کہیں بھی ناکامی بھی نہیں ہے، مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جی وقت لگ رہا ہے، وقت لگتا ہے بھائی، وقت لگتا ہے۔ باقی آخری بات اس میں یہ بھی کہ جو بعد آ جانے والے معاملے میں تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا اسلام لانا ہی صرف کافی نہیں ہے کہ ظاہراً جو ہے وہ بس اسلام قبول کر لیا ہے، جب تک کہ دل سے مسلمان نہیں ہوا جاتا
اور پھر یہ کہ جو ظاہری اور باطنی جو کیفیت ہے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خود نپٹ لے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک انسان ابھی ہے. جو جی جی ابھی جو آپ نے حدیث بتائی ہے جی جی تو مجھے حکم ہے کہ میں اس وقت تک تو سر یہ مطلب میں کہوں جیسے میں ہوں یا ہم جو انڈیویجول لیول پہ لوگ ہیں یا عوام میں سے، مطلب یہ ہر ایک کے لیے حدیث ہے یا یہ اس اسلامی حکومت کے حکمران کے لیے حدیث ہے؟ مطلب یہ جو کہا گیا یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا اجتماعیت ہو تو پھر یہ کام ہوتا ہے، تو مطلب حربی کافر بھی ایک ہوتا ہے نا جس کے ساتھ حکم ہے کرنے کا، جنگ کرنے کا، تو یہ انڈیویجول لیول پہ حدیث اپلائی زیادہ نہیں کریں ہم، یا نہیں یہ ایک مسلمان نہیں نہیں حکومت کا نہیں ارادہ یہ ہونا چاہیے؟ انڈیویجول لیول پہ تو آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے. انڈیویجول لیول پر جو ہے وہ ایک شخص دیکھیں آپ نماز قائم نہیں کر رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو کیا آپ اس کی گردن اڑائیں گے جا؟ وہ مانیدین زکوٰۃ جو کہ جنہوں نے اسٹیٹ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو ان کے خلاف جہاد کس نے کیا تھا اور کس حیثیت میں کیا تھا؟ کیا حضرت تھا ابو بکر حضرت ابو بکر نے کیا تھا. اور کس حیثیت میں کیا تھا؟ خلیفہ تھے. ہاں، بطور خلیفہ کیا تھا. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خلیفہ بات کر رہے ہیں. یعنی جب رسول کی زندگی میں دین غالب آ گیا ہے تو غلبہ دین کے بعد اب جب کہ نماز کا نظام قائم ہو گیا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا، اب نظام کے ہوتے ہوئے اور اب تو شہادت دیا جانا، اب تو ازر بین شمس ہے. اسلام اب اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ظاہری شکل میں بھی بالکل سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی برکات بھی نظر آ رہی ہے اور ساری چیزیں اب ایک انسان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، تو ایسا وہ شخص، اور پھر یہ اصل میں یہ تو باغی ہے نا اب اس نظام کا، کہ جس نے ان بنیادی چیزوں کو جو کہ آپ سمجھیں کہ لا آف دا لینڈ ہے اس کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. یہ شہادت نہ دینا، نماز قائم نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، تو پھر ایسے لوگوں سے جو ہے وہ جنگ کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور وہ بھی غلبہ اسلام کے لیے کی جائے گی اس علاقے میں جہاں کے لیے کی جائے گی. غلبے سے مراد پھر وہی لیجئے اجتماعی سطح پر یہ جو ہے وہ غلبہ دین ہو جائے. انڈیویجولی کوئی نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ مسئلہ فرق ہے. سمجھ لیں؟ سر وہ وہاں سر وہاں جی جی بتائیے. نہیں انل منکر اور امر بالمعروف میں چلا جائے گا پھر وہ، اگر آپ انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہوں تو؟ جی جی، اس کی تلقین کی جاتی رہے گی، وہ سارا کچھ ہوتا رہے گا، لیکن وہ لائق رہا پھر دین کے تحت پھر ایسے لوگوں کو کوئی پکڑ کے جو ہے وہ مسلمان تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا پڑھ کلمہ، یہ کام نہیں ہوں گے. یا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو خیر نماز کے متعلق تو بالکل اور طرح کے احکامات بھی موجود ہیں. نماز کے حوالے سے تو پھر چاروں جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ بڑی سخت سزائیں ہیں. یعنی اسلامک اسٹیٹ جو ہے ایک ایسا مسلمان بھی جو کہ نماز نہیں پڑھا نا، یہ ایک تو غیر مسلم ہے. اچھا یہاں جو ہے نا نماز قائم کرو زکوٰۃ نہیں، اس سے مراد غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ نظام ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر نہ نماز قائم کی جاتی ہے، نہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، نہ شہادت کا معاملہ ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ انڈیویجول سطح پہ بات نہیں ہو رہی اس حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دیکھیں یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھایا. جزاک اللہ. وہی ہے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ کہ وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا حمایتی. نعم المولا و نعم النصیر، تو کیا ہی خوب وہ مولا ہے، ولی ہے، اور کیا ہی وہ خوب مددگار ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ایسے لوگوں سے کے اگینسٹ جب تم برسرے پیکار آؤ گے اور قتال کے میدان میں نکلو گے، اور جیسے بدر کے اس وقت جیسے حالات پیش آ گئے تھے تو اب نکلے ہو، تو ایسے لوگوں کے اگینسٹ تم نکلے ہو، تو اب یہاں اللہ تمہارا ساتھی ہے بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ منہ موڑ لے تو اللہ تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، اچھا مددگار ہے، وہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا. اور پھر وہ ہوا، بتدریج ہوا، ایک وقت میں تو نہیں ہوا. وہ یوں ہی ہوا کہ بدر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تبوک پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور غلبہ دین ہے کہ جو سن 8 میں خاص طور پر، تبوک خیر 9 میں ہوا ہے، لیکن 8 میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فتح مکہ کے ذریعے سے
گویا وہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوتا نظر آتا ہے۔ گویا یہ جو کام ہے نا، یہ جو کام ہے، یہ صرف ایک اس اللہ کی محبت میں کیے جانے والا کام ہے۔ یعنی بندہ مومن اصل میں کون ہے، اس سے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ بندہ مومن اس معاملے میں بالکل انڈیویجول ہے، یعنی وہ کسی جمعیت کا، کسی تحریک کا، کسی رشتوں کا، کسی چیزوں کا حصہ تو ہے، لیکن اس جگہ پر وہ اتنا خود غرض ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا، اس کے لیے صرف یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ایک شوہر کو بیوی کو اس لیے نہیں راضی کرنا کہ بیوی اس سے راضی ہو جائے، اصل میں اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور بیوی کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں، ہر چیز کو کرنے کا طریقہ کار ہے نا۔ مطلب آپ والدین سے محبت کرتے ہیں تو آپ والدین سے اللہ ہی کے لیے محبت کریں۔ شوہر اور بیوی کی محبت ہو وہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہو درمیان میں، وہ یا اللہ تو راضی ہو جا، میں کیوں اس سے محبت، اللہ نے یہ چاہے ایسا ہو، تب وہ محبت اپنی لمٹس میں رہے گی، ورنہ وہ پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں نا۔ بلکہ قرآن حکیم میں اور سورہ تحریم میں اور جگہوں پر بھی، سورہ تغابن میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ادھر تو آیا نا کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور وہاں پر یہ آتا ہے کہ ازواج بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے جوڑے بھی ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے نا۔ اب یہ دیکھیں پھر وہ فتنے کا لفظ ہے جو پیچھے جو ہے استعمال، فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جہاں کھڑے ہیں وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی سمجھیں کہ نفسانی خواہشات ہو جائیں، کچھ بھی کہہ لیجئے، ان کو جو ہے ترجیح دے دی، تو اب یہ وہ فتنہ ہے۔ یہاں پر وہ ڈسپلن وہی ہے کہ ایک انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور محبت کو بیلنس ہے۔ سورہ طلاق اور سورہ تحریم قرآن حکیم میں اکٹھی آئی ہیں 29ویں پارے میں، یہ وہ بیلنس ہے نا۔ یعنی سورہ تحریم اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ محبت درکار ہے میاں بیوی کے درمیان، لیکن یہ اتنی نہ آگے نکل جائے کہ اللہ کے حکم جو ہے وہ پاؤں تلے روند رہے ہوں، حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، تو چکنے رہو، آگاہ رہو، بالکل جو ہے نا وہ دیکھو یہ تمہارے دشمن ہے، یہ غور کرو تمہارے ایمان کو نہ کھا جائیں۔ محبت ہو لیکن اتنی نہ ہو، اس حد سے آگے اعتدال ہے، حد اعتدال سے باہر نہ نکلا، اصل محبت اللہ سے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی کے برعکس سورہ طلاق میں وہ پہلے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت نہیں ہے بلکہ نفرت ہے، اس رشتے کے درمیان میں نفرت اتنی بڑھ گئی ہے تو اس میں بھی حد اعتدال سے باہر مت نکلو۔ نہیں چل رہا، نہیں معاملہ ہو رہا تو ہندوؤں کی طرح یہ نہیں ہے کہ پکے ہی کوئی بند گئے ہو، اب کچھ ہو نہیں سکتا، بلکہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سورہ بقرہ ہم پڑھ کر آ چکے، سورہ نساء ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن سکھائے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، ایک انسان طلاق دے کر جدا ہو جائے، یعنی اس کی اتنی خوبصورتی کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ کہ طلاق کوئی اچھا حلال چیزوں میں اتنی کوئی اچھی بات نہیں، لیکن جائز رستہ ہے، حلال اللہ نے حلال ہی ٹھہرایا ہے اسے، یعنی بسا اوقات جو ہے وہ طلاق ہی بہتر حل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت میں یعنی اسلام نے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا کہ ایک وقت میں اگر دوبارہ بھی جڑنا چاہو تو جڑ سکتا ہے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اعتدال میں رہتے ہوئے اس کام کو کیا جائے گا۔ جب پہلے ہی اتنی مٹی پلید کر دیں گے تو پھر دوبارہ والی تو بات ہی نہیں، پھر قرآن کی ان آیات کا حکم کیا رہ جائے گا، معاملہ کیا رہ جائے گا کہ دوبارہ جڑیں آپس میں۔ اسلام ہر چیز کو بہت احسن انداز سے جو ہے وہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم، یعنی اگر یہ روگردانی کریں، یہ فتنہ فروغ کرنے میں جو ہے یہ تمہارے مخالف آ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو فاعلموا، تو اچھی طرح جان لو تمہارا مولا کون ہے، وہ تو اللہ ہی ہے بس، یعنی تم نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور تم نے جو ہے وہ اللہ کی تلوار بن کے گویا ان کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب وہ مولا ہے، کیا ہی خوب وہ مددگار ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھو اور اس کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرو۔ تو یہ ہے وہ جس کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔